اسی لیے صحابہ کرام قربان جائیں صحابہ کی عظمتوں پر کہ وہ کیسے کیسے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام حاکم نے المستدرک میں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا انی ارید ان امدحک، میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں، حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ آج ہم اس دور مادیت میں حضور کی نعتیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور صحابہ حضور کی مجلس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مدح سرائی کی اجازت طلب کرتے۔ حضور نے فرمایا ہاتھی لے آؤ، لا یفضل اللہ فاکا، اے میرے چچا عباس اللہ آپ کے منہ کی رونق سلامت رکھے، آپ کے دانت سلامت رکھے، سنائیں مجھے۔ حضرت عباس یوں گویا ہوتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، میرے آقا جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے نور سے ساری زمین منور ہو گئی، اور آپ کے نور سے سارے آفاق روشن ہو گئے۔ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ، آقا بس ہم ہیں اور ہدایت کی راہیں ہیں، ہم آپ کے عطا کردہ نور کی روشنی میں ان ہدایت کی راہوں پر گامزن ہیں۔ کعب بن زہیر ایک شخص تھے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ اسلام قبول کرنے سے قبل اسلام کے بڑے خلاف تھے، اور آقا علیہ السلام کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ اور بھی کچھ شعراء تھے عرب کے، وہ بھی حضور کے خلاف لکھا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے ابن خطل نامی ایک شخص تھا، تو اس کے ایک دھمکی بھیجی اور اس کو بھی کہا کعب بن زہیر کو کہ اگر باز نہیں آؤ گے، کیونکہ اللہ کے رسول کی توہین کسی صورت میں قبول نہیں ہے، میں اگر باز نہیں آؤ گے توہین رسول سے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جب کعب بن زہیر کو پتہ چلا کہ حضور نے دھمکی دی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کسی نرم دل صحابی کی تلاش شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ سب سے نرم دل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس چلے گئے، ان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ چہرے پر نقاب تھا، چہرے پر نقاب ڈال کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور کی بارگاہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ ایک شخص ہے آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ فمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، حضور نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، کعب بن زہیر نے دست مصطفیٰ پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر کے عرض کرتے ہیں میرے آقا اب غلامی میں آ گیا ہوں، پہلے خلاف لکھا کرتا تھا، اب آپ کی مدح میں لکھا ہے، آپ کی تعریف میں لکھا ہے۔ فانشدہ، پھر اس نے سنایا، کیا لکھتے ہیں نبئت ان رسول اللہ اوعدنی، مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضور نے مجھے دھمکی دی ہے، والعفو عند رسول اللہ مأمول، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عفو درگزر کی امید لے کے آیا ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہ بے شک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جن سے نور کی خیرات لی جاتی ہے، نور کی روشنی ملتی ہے۔ وَمُحَنَّدٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ، اور یہ کفر و ظلمت کے خلاف اللہ کی تیز دھار تلواروں میں سے ایک عظیم تلوار ہے۔ جب یہ کہا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ لوگوں میرے صحابہ سنو غور سے، یہ کعب بن زہیر کیا کہہ رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے صحابہ نے غور سے سنا،
اور جب وہ اپنا قصیدہ مکمل کر چکے فَقَصَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بُرْدَةً، تو جب وہ نعت مکمل کر چکے تو حضور نے انہیں بردہ چادر مبارک عنایت فرمائی. تو انہوں نے نعت کون سی پڑھی؟ ان الرسول لنور. صحابہ کس کیفیت میں سے حضور کو دیکھا کرتے تھے. اگر یہ کہتے، اگر یہ ناجائز ہوتا اور صحیح نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام کبھی اپنی نعت اس انداز سے نہ سنتے، ان سے روک دیتے حضور. ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کی موجودگی میں کوئی غلط بات ہو اور پیغمبر خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا انہوں نے نعت پڑھی اور آقا علیہ السلام نے ان کو چادر مبارک سے نوازا، حتیٰ کہ وہ چادر چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ نے جا کے ان کے دور میں ان کی اولاد سے پیسے دے کے خرید لی تھی، اور بڑے بڑے خلفاء عیدین کے موقع پر اس کو زیب تن کیا کرتے تھے. اور اب بڑی خوبصورت حدیث ہے اور اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں. اور اس حدیث کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کنت قائدۃ اغزل. اس کو محبت میں، عشق میں ڈوب کر سنیے کہ حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، قربان جائیں ان کی عظمتوں پر، حضور کی محبت کو کس انداز سے بیان کر رہی ہیں. آپ فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی اور سود کاٹ رہی تھی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، اور آقا علیہ السلام اپنے نالین مبارک کو مرمت فرما رہے تھے. نالین مبارک کو حضور مرمت فرما رہے تھے اور میں بیٹھی سود کاٹ رہی تھی. فجعل جبینہ یعرق، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا. پسینہ آ رہا تھا آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر. اب یہ الفاظ سنیے، اہل علم بیٹھے، علماء تشریف فرما ہے. وجعل عرقہ یتولد نورا، اس پیشانی سے نکلنے والے پسینے کے قطروں سے نور پیدا ہونے لگا. یتولد تولدا بات تفاعل ہے کہ نور پیدا ہونے لگا. فبہت، میں اس حسین منظر میں گم ہو گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس حسین منظر میں چرخہ کاٹنا بھول گئی اور تاجدار کائنات کی مقدس پیشانی سے نکلنے والے نور کے قطروں کو دیکھنے لگی. فنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، پوچھا مالا کہ یا عائشہ تو بہت تھی، عائشہ مبہوت سی ہو گئی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عائشہ پریشان ہو گئی ہو، کہیں گم ہو گئی ہو، مستغرق ہو گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ قلت جعل جبینک یعرق وجعل عرقک یتولد نورا. عرض کیا آقا آپ کی مقدس پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے، اس کے ہر قطرے سے نور نکل رہا ہے. بس جب میں نے یہ دیکھا تو حیران ہو گئی ہوں، اسی منظر میں گم ہو گئی ہو. عرض کیا وَلَوْ رَآكَ أَبُو كَبِيرٍ الْحُزْلِيُّ لَعَلِمَ أَنَّكَ أَحَقُّ بِشِعْرِهِ. کاش آقا، کاش آپ کو عرب کا بڑا شاعر ابو کبیر حزلی دیکھ لیتا. میرے آقا اس حال میں، اس کیفیت میں، وہ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا ابو کبیر حزلی، اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ جانتا تھا آج کہ اس کے شعر کے سب سے زیادہ مستحق آپ ہیں. حضور نے پوچھا ما یقول یا عائشہ ابو کبیر الحزلی، اے عائشہ بتاؤ ابو کبیر الحزلی کیا کہتا ہے، اس کے شعر کیا ہے اس حوالے سے؟ فقالت یقول، حضرت عائشہ نے وہ شعر سنائے، وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حَيْدَةٍ وَفَسَادِ مُرْدِعَةٍ وَدَاءِ مُغْيَلِي. حضرت عائشہ نے شعر سنائے کہ حضور ابو کبیر الحزلی کہتا ہے کہ جو میرا ممدوح ہے وہ اپنے ممدوح کی بات کرتا ہے، اپنے محبوب کی بات کرتا ہے کہ میرا محبوب حیض و نفاس اور ولادت اور رضاعت کے
ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے۔ فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ، کہ اگر جب ان کے وہ کہتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر اس کے چہرے کو، منور چہرے کو دیکھے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے عارض تاباں ہے جو دمک رہا ہے اور مہک رہا ہے۔ جب یہ شعر ابو کبیر الحزلی کا حضرت عائشہ نے حضور کو سنایا، حضور نے کیا کیا؟ فقال، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقام الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری طرف بڑھے، وقبل بین عینی، اور حضور نے میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ بوسہ دے کے حضور نے فرمایا جزاک اللہ یا عائشہ عنی خیرا ما سررت منی کا سروری من کے، اے عائشہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنا تو زیادہ میری وجہ سے آپ نہیں خوش ہوئی جتنا آپ کی زبان سے یہ شعر سن کر میں خوش ہوا۔ یہ شعر سن کر جتنا میں خوش ہوا ہوں عائشہ، میں نے آپ کو کبھی نہیں خوش کیا ہوا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شعر، وہ دور جاہلیت کا شاعر تھا، اس نے اپنے محبوب کی بات کی تھی، مگر حضرت عائشہ نے وہ منظر دیکھا، اس حسین منظر میں گم ہو گئی کہ یہ شعر کسی اور کے لیے نہیں، فقط مصطفیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، فقط مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔